اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام جہانوں کا خالق ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی عزیز ساتھیوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبردار یہ وظیفہ نہ پڑھنے والے کے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر یہ عمل نہیں کرتا اس کے ہاتھوں میں شفا نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں، جو طبیب یہ سمجھتے ہیں اور جن کے ساتھ یہ معاملات ہیں کہ ان کے دی ہوئی دوائی سے، ان کی دی ہوئی میڈیسن سے مریض بچتے نہیں ہیں، مریضوں کو شفا نہیں ملتی ہے، وہ آج میرا یہ بتایا ہوا، بزرگوں کا بتایا ہوا یہ عمل کر لیں اللہ تعالیٰ کے نام کا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہوگی۔ جو وہ دوائی دیں گے اللہ تعالیٰ، جو میڈیسن وہ دیں گے اللہ تعالیٰ اس میں شفا عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر مریض آتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ مہنگی سے مہنگی میڈیسن کھا لی ہے، مہنگی سے مہنگی دوائیاں کھا لی ہیں، شفا نہیں ملی۔ ڈاکٹر صاحب بھی حیران ہوتے ہیں، میں نے اس کو دنیا کی ہر اچھی پروڈکٹ دے دی اس بندے کو، میں نے ڈرپ لگا کے دیکھ لی، میں نے انجیکشن دے دیے، میں نے یہ دوائی دے دی، وہ میڈیسن دے دی، امریکن میڈیسن دے دی، یورپین دے دی، اس کمپنی کی دے دی، اس کمپنی کی دے دی، فلاں کی دے دی، فلاں کی دے دی، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو وہ یہ عمل کرنا شروع کر دے۔ جس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام شافی کا عامل بھی ہے۔ میں نے اکثر ایسے ڈاکٹرز دیکھے ہیں، وہ جب میڈیسن لکھتے ہیں تو پہلے بسم اللہ لکھ کے ہوا شافی ضرور لکھتے ہیں کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دینے والی ذات وہی ہے۔ ڈاکٹر تو ہلا وسیلہ ہے، پیر صاحب تو وسیلہ ہے۔ بندے رب دے دعا کر دے تقدیر بدل جاندی، لکھی لوہے قلم والی تحریر بدل جاندی، دعا فقیراں تے رحم اللہ۔ یہ ڈاکٹر اور طبیب اور پیر فقیر عامل تو یہ ایک وسیلہ ہیں، شفا کا مالک تو اللہ ہے۔ تو جن کی دعاؤں میں اثر نہیں ہے، جن کی دی ہوئی دعاؤں میں، ایک دعا عین والی ایک واو والی، جن کی دی ہوئی دعاؤں میں اثر نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، اور جن کی دی ہوئی دواؤں میں اثر نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ جن کی دی ہوئی بتائی ہوئی میڈیسن میں اثر نہیں ہے اور تاثیر نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، اور جن کے دیے ہوئے تعویذوں میں اثر نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ اتنا شاندار عمل ہے۔ سمجھ لیجئے کہ آج ایک گریٹ عمل دینے جا رہا ہوں اللہ کے نام کا، کہ جو یہ عمل کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے دی ہوئی میڈیسن میں، اس کی دی ہوئی دوا میں شفا ڈال دے گا اور اس کی دی ہوئی دعا میں تاثیر ڈال دے گا۔ ہمارے پیر و مرشد حضور حجت الاسلام آفتاب ولایت برکت الاثر متوکل زمانہ قطب عالم تاجدار نادر آباد شریف حضرت ڈاکٹر مفتی پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرقدہ مفتی اعظم پاکستان، آپ نے میرے بابا کو دعا دی، فرمایا پیر صاحب لکیرہ پامیں پٹھیاں مارو تے پامیں سدیاں رب شفا دے دے دا۔ پیر صاحب بابا جان مجھے دعا دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹا کسے نو پامیں مٹی دی پھڑی بھی دے دے میں تے رب شفا دے دینی ہے۔ تو جن کے پیچھے بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں نا، اور بزرگوں کے جنہوں نے خدمت کر کے حاصل کی ہوئی ہوتی ہیں دعائیں، ان کو اللہ تعالیٰ فیض عطا کرتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل آج بتانے جا رہا ہوں، اور عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نام کا۔ یہ انسان کر لے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں شفا ڈال دے گا۔ پیر و مرشد کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے پیر صاحب آپ
جس طرح مرضی لکیر لگا کے تعویذ دے دیں اللہ شفا دے دے گا۔ وہ تو کہنے کی بات ہے، پھر سب لکیریں لگا کے تو نہیں دیتے، پورے مکمل تعویذ اور عمل عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ ایک ان کی سخا ہے اور ان کی عطا ہے کہ عطا کرنے والوں نے کچھ اس طرح عطا کیا، نوازنے والوں نے کچھ اس طرح سے نوازا کہ کمی نہیں چھوڑی، خود بھیک دے اور خود ہی کہے منگتے کا بلا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو، ایسے عطا کیا اور ایسے نوازا۔ حضور پیر و مرشد نے یہ عمل عطا کیا ہے اور یہ راز عمل ہے، آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ جو عمل یہ کر لے گا، چاہے کوئی عامل ہے، یہ عامل کو بطور عامل فائدہ دے گا، چاہے کوئی کامل ہے تو کامل کو بطور کامل فائدہ دے گا، کوئی طبیب ہے تو وہ عمل کرے، کوئی حکیم ہے تو یہ وہ عمل کرے، کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ عمل کرے، کوئی پیر ہے وہ عمل کرے، کوئی فقیر ہے وہ عمل کرے، کوئی علامہ صاحب ہیں تو وہ عمل کرے، کوئی قاری صاحب ہیں تو وہ عمل کرے، کوئی مولانا صاحب ہیں تو یہ وہ عمل کرے، کسی بھی شعبے میں ہے انسان وہ یہ عمل کرے، اس کو اس کے فائدے ملیں گے۔ عمل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا بہت بابرکت نام، بہت ہی خوبصورت نام، یا بارئو۔ کیا ہے؟ یا بارئو، یا بارئو، یا بارئو، یا بارئو۔ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اسکرین پہ لکھا آ رہا ہے، اسے دیکھ کے پڑھیے، یا بارئو، میرے ساتھ مل کر پڑھیے، یا بارئو، یا بارئو، یا بارئو، یا بارئو۔ معنی کیا ہے اس کا؟ یا بارئو کا اے وجود پیدا کرنے والے، اے وجود پیدا کرنے والے، یا بارئو، اے وجود پیدا کرنے والے۔ وہ باری تعالیٰ اس نام کے صدقے سے ہاتھوں میں شفائیں عطا کر دے گا۔ پھر پیناڈول بھی لکھ کے دو گے نا تو اللہ شفا دے دیا کرے گا، پھر ڈسپرین بھی لکھ کے دے دیا کرو گے نا تو رب شفا دے دے گا، پھر ہاتھ اٹھاؤ گے اور دعا کرو گے تو رب پوری کر دیا کرے گا۔ عمل کیا ہے؟ یا باریو، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اپنے سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، طبیب صاحب اپنی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے یہ عمل کر لیں، یا سیٹ پر بیٹھ کے کر لیں، چلتے پھرتے کر لیں، اٹھتے بیٹھتے، نماز پڑھنے کے بعد کر لیں، جب چاہے ایک سارے دن میں 313 مرتبہ کی تعداد کو پورا کر لیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ناریہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود تاج پڑھ سکتے ہیں، درود تنجینہ پڑھ سکتے ہیں، یہ شارٹ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد پڑھیں مل کر، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آسان ہو، جو آسانی سے پڑھ سکیں وہ درود و سلام پڑھیں اور 313 مرتبہ یا باریو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی جس مریض کا علاج کریں گے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور وہ مریض جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کی اگر تعداد 313 نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں، یا صبح فجر کے بعد ہی پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ اگر میں نے دیکھے ہیں کہ کچھ لوگ تعداد نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں کہ مولا تیرا نام لینا ہے، تجھے پکارنا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تو ہی تو فرماتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں، تو ہی تو فرماتا ہے کہ فاذکرونی، میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو میں گنتیوں کے حساب و کتاب میں مولا تیرے ساتھ رہوں؟ یارہ نال حساب نہیں ہوندے تے مالکہ نال حساب کرو گے؟ مالکہ نال بھی کوئی حساب کر دے؟ ہیں عبد الرحمان جامی صاحب، ہیں عبد الرحمان لاہوری صاحب، کوئی مالکہ نال حساب کر دے؟ تو رب تو مالک ہے نا، تو کبھی مولا میں 100 باری پڑھیا سی یا باری تے شفا ہاتھاں چوں نہیں آئی، تے ایندا مطلب ہے تو حساب کر رہے ہیں۔ تے جے دل کھلا ہے تے رب دی تو رضا چاہنا ہے تے پھر اللہ دی بارگاہ چ صدقہ و خیرات بھی کر، مدارس دے اندر، مدارس دینیہ دے اندر، تے پھر اینوں
کھلا پڑھ، یا باریو کو کھلا پڑھیں، تعداد نہ گنے پھر، یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو۔ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ آپ کے پاس آیا ہوا مریض خالی نہیں جائے گا۔ شفا کا مالک اللہ ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ہم بندے ہیں اس کے، ہم ذکر کرنے والے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، اس کے فرامین پر عمل کرنے والے ہیں۔ عمل کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، اور عمل کو پورا فرمانا، فیض یابی دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔